اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیسا لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ جلت عظمت والصلاة والسلام متحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات حاضرین گرامی قدر، دانشمندان منت، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، پاک محرم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نشتر پارک میں عشر محرم کی ہماری یہ 8ویں تقریر شریعت اور معصوم کے عنوان پر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ حضرات نے جس تدبر، تحمل اور ذوق ایمانی کے ساتھ ہماری کجبج بیانی کو شرف سماعت بخشا، وہ ہمارے لیے سبب حوصلہ افزائی ہے۔ شریعت اور معصوم کے عنوان پر گزشتہ 7 تقاریر میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اس کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے لیے، نجات انسانیت کے لیے معصوم سلسلہ ہدایت کو قائم کیا، اور ان معصومین کو مسلسل وصیت کی جاتی رہی، نصیحت کی جاتی رہی کہ وہ دین کو قائم کریں اور اس دین میں افتراق اور اختلاف نہ ہونے دیں، اور یہی نصیحت اور یہ وصیت مشرکین کو بہت زیادہ گراں گزری،
وہ نہیں چاہتے کہ دین میں اتحاد رہے، دین میں اتفاق رہے، انسانیت میں محبت رہے، انسانیت میں اخوت رہے۔ کبر علی المشرکین، مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، ما تدعوہم الیہ، جو کچھ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یہ مشرکین کو بڑا گراں گزرتا ہے، وہ نہیں مانتے، وہ ناگوار سمجھتے ہیں۔ یعنی مشرکین کی عادت یہ ہے کہ وہ اختلاف کو پسند کرتے ہیں، اتحاد کو پسند نہیں کرتے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بے نیازی نے اسی سورہ مبارک کے شورى کی 13ویں آیت، جسے میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، یہاں ان تمام باتوں کو بیان فرمانے کے بعد کہ یہی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، یہی وہی ہم حبیب آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی، اسی کی وصیت ہم نے موسیٰ کو بھی کی، اسی کی وصیت ہم نے عیسیٰ کو بھی کی، اور ان سب کو یہ کہا ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، لا تتفرقو، اور اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کرو، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کرو۔ لیکن مشرکین کو ناگوار گزرا۔ اگر انہیں ناگوار گزرتا ہے تو گزرے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے مجتبی کر لیتا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ میرے معزز سننے والوں میں آج ملک کے نہیں بلکہ اس دور کے، اس صدی کے بہت بڑے مفکر جناب سید محمد تقی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، میرے بزرگ عباس بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور دیگر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی کو اپنے لیے حوصلہ افزائی کا سبب قرار دیتے ہوئے ایک بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے سامنے گفتگو کرنے کا مقصد صرف سبق دہرانا ہوتا ہے۔ بڑی توجہ جان محترم، ایسے اہل علم کے سامنے اور ایسے اہل معرفت کے سامنے تقریر کرنے کا مقصد تقریر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا پڑھایا ہوا سبق ان کے سامنے دہرانا ہوتا ہے، اور پھر جس جملے پر یہ اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے بھی تائید کر دیں، وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے سند بن جاتا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد پر۔ یہ ہمارا کلیہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے آج گزشتہ تقاریر کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، الحمدللہ آپ نے پوری توجہ اور خصوصیت کے ساتھ یہ تقاریر سماعت فرمائی ہے، اس لیے ہم بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نتیجے پر آئیں گے، اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ صبح 11:30 بجے ہم اس مضمون کو مولا کی مدد سے پائے تکمیل تک پہنچا کر بین الاقوامی دنیا کو ایک پیغام دیں گے کہ یہ دنیا میں بے چینیاں، یہ دنیا میں پریشانیاں، یہ اقوام متحدہ کے ادارے، یہ سلامتی کونسلیں، یہ ان کی قراردادیں، یہ خون خرابے، یہ تخفیف اسلحہ کی بحثیں، یہ سپر پاورز کی اپنی اپنی اکڑاہٹیں، یہ ان کے اپنے اپنے تیور، یہ سب کچھ کیا ہے؟ جبکہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ادارے میں، یونیسیف میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا 140 ادیان کو رجسٹرڈ کیا جا چکا ہے۔ دین تو آپ نے 140 مان لیے جس میں اسلام بھی شامل ہے، تو جب دین آپ نے 140 تسلیم کر لیے ہیں تو پھر آپ 140 کے 140 کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ ہر ایک ویٹو پاور جب چاہے استعمال کرے؟ دین 140 مانے ہیں، ویٹو پاور صرف سپر پاور کے پاس رہے۔ توجہ ہے نا جانے محترم، ویٹو پاور صرف سپر پاور کے پاس رہے۔ یہ میں نے کل کا اشارہ دیا ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب ہم امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر پر بھی گفتگو کریں گے کہ یہ ہے کیا، اس کی سازش کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہم عرض کریں گے کہ شریعت معصوم کی موجودگی میں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی
تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے ہر قوت سے، وہ اگر بندوں کو طاقتیں دیتا ہے تو گھبراتا نہیں، پچھتاتا نہیں، اسے پتا ہے کہ ہم علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ کتنا بھی طاقتور ہو جائے، جب ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کی طاقتوں کو اتنا سلب کر لیتے ہیں کہ دم بھی نہیں مارنے دیتے، طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ علی کل شیء قدیر تو صرف اسی کی ذات ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، پورے مجمع کی توجہ میں چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک، تمام انبیاء کو وصیتیں ایک ہی شریعت کی گئی ہیں۔ کوئی نئی شریعت نہیں لایا، ایسا نہیں تھا کہ آدم کوئی اور شریعت لائے تھے، نوح کوئی اور شریعت لائے تھے، ابراہیم کوئی اور شریعت لائے تھے۔ اگر ابراہیم کی شریعت کوئی اور شریعت ہوتی تو پھر ابراہیم کے ساری شریعت کو باقی رکھنے کا حکم شریعت آخر کے نبی کو نہ دیا جاتا۔ شریعت آخر کے نبی کو ابراہیم کی شریعت کے باقی رکھنے کا حکم دینا اس امر کی دلیل ہے کہ شریعت ایک تھی، چہرے بدلتے رہے، یا یوں کہوں کہ سرکار ختمی مرتبت کے لیے زمین و زین تیار کیے جاتے رہے کہ اے انبیاء، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں، جا کر ہمارے پیغمبر کے لیے ظرف و ذہن بشر کو اتنا تو تیار کر لو کہ جب وہ فاران کی چوٹیوں سے شریعت آخر کا پیغام دے تو کوئی ابو جہل اس کا ایک ہی پیغام دیا۔ آدم کے زمانے میں آدم کا کلمہ، ایک سوال کر رہا ہوں ملت مصطفیٰ سے، نوح کے زمانے میں نوح کا کلمہ، ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کا کلمہ، موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کا کلمہ، عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کا کلمہ۔ لیکن یہ کلمہ تھا کیا؟ ہر امت پر اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا واجب تھا۔ آدم کے زمانے میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ یہی کلمہ ہوا کرتا تھا نا، تو اللہ کی توحید کو اپنی جگہ تھی۔ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں سیرت نگاروں سے اور تمام مسلمان آدم سے لے کر عیسیٰ تک تو سارے انبیاء نے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک
سارے انبیاء نے اپنی امتوں سے اپنا کلمہ پڑھوایا، ان نبیوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اور اگر کلمہ نہیں پڑھا تو یہ مومن کیسے ہوئے؟ نبی تو دور کی بات ہے۔ تو دیکھیں نا بڑی عجیب بات ہے بھائی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ پڑھایا اپنا، انہوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کلمہ نہیں پڑھا، صرف لا الہ الا اللہ کہا تو شریعت نامکمل۔ کیا کوئی ہے مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہو جائے؟ ذرا سا مشکل مسئلہ ہے، لیکن آپ سمجھئے، غور فرمائیے، نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا۔ اس تمہید پر آپ کو تھوڑی ذہنی زحمت ہوگی، لیکن چونکہ گفتگو اب مرحلہ علم میں داخل ہو چکی ہے اور فیصلہ انشاءاللہ ہمیں دینا ہے، اس لیے ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں پوری اذان محترم۔ اس ابتدائی 5-10 منٹ میں لا الہ الا اللہ کہنے سے جب آج کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کا اگر کلمہ صرف لا الہ الا اللہ تھا تو پھر یہ شریعت بدلی، یہ سنت بدلی، یہ قانون بدلا؟ نہیں بدلا۔ جان محترم، میں آیت پڑھ دوں آیہ میثاق سے پہلے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ حبیب، قیامت کے دن تم دیکھنا، اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا، جس دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے اور ان تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بلائیں گے۔ توجہ 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 جانو محترم، ہائے 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 حضور، ایک عجیب سی آیت ہے، نہیں ایسے نہیں، بلند آواز سے آپ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر تو میں عرض کروں۔ حبیب، قیامت کے دن دیکھنا، اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا، جس دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے۔ یہ ہے شریعت محمدی کا تسلسل کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی، معصوم نبی، اپنی اپنی امتوں کی کارکردگی پیش کریں گے۔ آدم کہیں گے میری امت نے یہ کیا، نوح کہیں گے میری امت نے یہ کیا، ابراہیم کہیں گے میری امت نے یہ کیا، موسیٰ اپنی امت کے گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ، ایک ایک نبی اپنی اپنی امت کا گواہ ہوگا قیامت کے دن۔ اور ان تمام نبیوں پر سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اگر نشتر پارک کے اس تاریخی اجتماع سے ہم نے اسی آیت کے ذیل میں شریعت معصوم کے چہرے سے یہ نورانی نقاب اٹھا کر ملت مسلمہ کو حقیقت شریعت سے آگاہ نہ کیا تو پھر دروازہ نجف سے بھیک مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مگر صرف آپ کی توجہ ہم چاہتے ہیں، آؤ ان مجلسوں میں ہم بتائیں کہ شان رسالت کیا ہے۔ رسول اللہ کی شان راوی بیان نہیں کرے گا، روایت بیان نہیں کرے گی، ادھر راویوں کے ذریعے سے رسول کی شان سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ راوی تو بعد میں مسلمان ہوا، یہ رسول پہلے تھا۔ غور نہیں فرما رہا۔ آئیے اس آیت پر صرف غور کر لیں عزیزان محترم۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام انبیاء پر شہید بلائیں گے، آپ گواہی دیں گے ان تمام نبیوں کی۔ کہاں ہیں ملت مسلمہ کے قلمکار؟ کہاں ہیں ملت مسلمہ کے قلمکار اور ذہین افراد؟ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ اگر یہ رسول سب سے آخر میں آیا اور آنے کے بعد بھی 40 برس تک یہ نبی نہیں تھا
تو قرآن کی یا تو اس آیت کا انکار کرو کہ وجہ نبی کا اعلیٰ ہؤلاء شہیدہ، اور ہم تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بلائیں گے، یعنی سارے نبی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، میرا نبی ان سارے انبیاء کی گواہی دیتے ہوئے اعلان کرے گا، پالنے والے جب آدم رقت کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یعقوب گریہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ عصا مار رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ قم بسم اللہ کہہ کر مردے زندہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی قیامت کے دن شان مصطفیٰ نظر آئے گی، تم عقل کے اندھوں کو کیا نظر آئے؟ پیغمبر جب گواہی دیں گے ساری امتوں کی نگاہیں اپنے نبیوں پر ہوں گی، اور ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کا مستقبل لب رسالت مآب کی جنبش پر ہوگا۔ جس کی تائید کر دے وہ نبی، جس کی تردید کر دے وہ نہیں۔ ہاں یہ ہے پیمانہ۔ یا علی یا علی، حضور گواہی دیکھے نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توفیق پر، انسان کی اس تحقیق پر ہو جائے نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے یا علی ولد کہنے والوں کو۔ اذان محترم ذرا غور تو فرما لیں، ہم اس مرحلے سے گزر کر ایک نتیجہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اب بتائیے یہ قلمکار ہیں کہاں، یہ سیرت نگار ہیں کہاں؟ اگر یہ سب سے آخر میں آئے اور نبی نہیں تھے، تو اگر یہ آدم کے بعد نبی تھے تو انہیں آدم کی گواہی دینے کا حق، انہیں نوح کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ انہیں ابراہیم کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ انہیں اسماعیل کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ تو یہی تو افضل المرسلین ہونے کی دلیل ہے کہ آدم ابھی بین الماء والطین تھے، یہ نبی تھا، نوح ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا نبی تھا، ابراہیم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے، ابھی ساری کائنات عدم میں تھی، نور محمد وجود میں تھا۔ تو جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق کا انبیاء سمیت مشاہدہ کرے، اسے دنیا میں آ کر مطالعے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ ہے علم پیغمبر۔ بلند آواز سے سلامات کیجئے محمد آل محمد کا۔ جو آدم کی گواہی، نوح کی گواہی، بس دوستو ساری زحمت تمام ہوئی، نتیجہ یہاں سے دینا شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل اس گفتگو کو فیصلہ کن مرحلے میں داخل کریں گے۔ دیکھیں یہ میرے نبی کی شان۔ اب مجھ سے جتنی احتیاط ممکن ہو سکتی ہے لفظوں کے استعمال کی، وہ ساری ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے آج 8 محرم کی مجلس میں ایک تاریخی جملہ میں عرض کروں گا، مگر توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ یہ میرے خاتم النبیین کی شان کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے، نہیں ادا کر سکا ابھی بھی۔ یہ علی کے نبی کی شان۔ آئیے نا یوں سمجھئے، بلند ہو کر، جاگ کر، بیدار ہو کر، یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی گواہی دے۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ 1.25 لاکھ نبوتوں کا گواہ بنے، اور یہ نبی کے علی کی شان کہ وہ خاتم النبیین کی گواہی دے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ بھی قرآن سے حضور۔ آئیے نا فیصلہ لیجئے، شریعت کا فیصلہ۔ جناب بو تراب کا نعرہ حیدری۔ سلامت رہو۔ یہ حضور محتاج دعا۔ یہ نبی کے علی کی شان، یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے، اور یہ نبی کے علی کی شان
جس کے لیے قرآن سورہ مبارک رات میں پکار کر کہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے, کافر تجھے رسول نہیں مانتے, یہ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کریں. کیا سن رہے ہو؟ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کر رہے ہیں. یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے, ہم نے ان کے مشوروں سے تو تجھے رسول نہیں بنایا, ان سے پوچھ کے تو تجھے رسول نہیں بنایا. اگر یہ تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے, ان سے کہہ دے میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. اچھا یہ اللہ کافی ہے کے بعد کسی دوسرے گواہ کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی اللہ تو کافی ہے, بس وہ کافی ہے. لیکن اللہ کو پتا تھا کہ بڑے بڑے عجیب ذہن کے لوگ ہوں گے. اللہ کافی ہے بتا دیا پہلے ہی کہ اللہ کافی ہونے کے باوجود بھی جب نبوت کی گواہی کے لیے کافی نہیں تو تم جیسے جاہلوں کے لیے قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ توجہ ہے ناظران محترم, صلوات علیہ بآواز بلند, اندازہ فرمائیں. گواہی دیتی اللہ جو کافی ہے, اللہ جو کافی ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم, کہو میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا. میں دوستو مجھے اب آپ کی سبحان اللہ نہیں چاہیے, توجہ چاہیے, اس لیے کہ بڑی اہم مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی. یہاں دیکھنا یہ جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا, عطا کریں گے نہیں. مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک آپ سارے ترجمے اٹھا کر دیکھ جائیں. جسے ہم نے کل کتاب کا علم دیا, دے دیا, ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی, علم دے دیا. توجہ توجہ, دیں گے نہیں. آیت ابتدائی زمانے کی ہے, اب قرآن ترتیب دینے والوں نے اسے کہیں بھی رکھ دیا ہو, لیکن آیت کا تیور اور مزاج بتا رہے ہیں کہ ابتدائی زمانے ہی میں تو لوگ رسالت کو نہیں مانتے تھے, بعد میں تو بڑے 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 کافر مسلمان ہو گئے تھے ایمرجنسی میں. تو بات تو یہاں کی ہے, یہ نہیں مانتے نہ مانے. اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ ہماری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم, کل کتاب کا. اور یاد رکھو میرے دوستو, کل کتاب کے علم میں کل آتا ہے. جب خدا کسی کو کل کہے نا تو اسے کوئی جزو نہیں کہہ سکتا. آپ مجھے تفصیل میں جانے پہ مجبور کر رہے ہیں, آپ صرف غور فرماتے جائیں. مجھے بہت سے مرحلے طے کرنے ہیں, دامن وقت میں گنجائش کم ہے, لیکن بات چونکہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں, لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ذرا واضح ہوتی جائے. جب خدا یہ کہے کل کتاب کا علم, تو پھر کل کا مطلب کل ہے. اب جو بھی عاجز آ کر قرآن مجید کے حروف مقطعات کے نیچے ترجمہ بھی نہ لکھ سکے, توجہ 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 توجہ, ایک عجیب منزل لے کر آ رہا ہوں گفتگو کے حضور, جہاں علم قرآن کا عالم یہ ہو لوگوں کے کہ وہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں 29 کی تعداد میں, پورے قرآن مجید میں 29 حروف مقطعات ہیں. پہلے ہی سورہ میں شروع ہوتے ہیں, سورہ حمد کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں الف لام میم, جس کو اٹھا کر دیکھو ہر ایک نے لکھا الف لام میم کے نیچے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ الف لام میم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الف لام را کیا ہے بھائی؟ یہ الف لام را ہے صاحب. کہا یا عین سا کیا ہے بھائی؟ سورہ مریم جی. یہ کہا یا عین سا, یہ حروف مقطعات ہیں صاحب. بھائی کیا ہیں جی؟ کوڈ ورڈز ہیں. اچھا یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کی, کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں سمجھ سکتا. ظاہر مولانا نہیں سمجھ سکتے تو کون سمجھ سکتا ہے؟ توجہ ہے نا. جسے دیکھو, جس کا قرآن اٹھا کر دیکھو حضور, ہر قرآن کے نیچے حروف مقطعات میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے, کوئی نہیں سمجھ سکتا, کوئی نہیں جان سکتا, کسی کو علم نہیں, نہ کوئی ولی بتا سکتا ہے, نہ کوئی امام بتا سکتا ہے, نہ کوئی رسول بتا سکتا. ہاں رسول کیسے بتائے گا بھائی؟ رسول جب مولانا نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ رسول تو ان پڑھ ہے معاذ اللہ, مولانا تو پڑھے لکھے ہیں.
توجہ ہے نا جانے محترم؟ یا علی یا علی یا علی اندازہ فرمائے نا. سلامت رہے سلامت رہے. حیدری بلند آواز سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عزیزان محترم اس لیے جس مولانا سے پوچھو مولانا یہ الف لام میم کے معنی کیا ہے, الف لام را کے معنی کیا ہے, کہا یا انسا کے معنی کیا ہے, یہ 29 مقامات پر جو یہ قرآن مجید میں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے معنی کیا ہے کہ جی ان کے معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں, مولانا کو پتہ نہیں, امام بتا نہیں سکتا, نبی کے علم میں نہیں, قرآن میں رکھنے کا فائدہ. بھائی کمال کر رہے ہیں آپ, توجہ صلوات ہے جناب. عجیب فلسفہ ہے, غور فرمائے نا, یہ عجیب فلسفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی. قرآن میں پھر رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ قرآن میں ان لفظوں کا فائدہ کیا ہم سمجھ نہیں سکتے, مولانا کو پتہ نہیں ہے, ولی بتا نہیں سکتا, امام بتا نہیں سکتا, رسول کے علم میں نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں, مولانا اللہ کے پاس جا نہیں سکتے, چلے جائیں تو آ نہیں سکتے. بس مولانا میں اور رسول میں یہی تو فرق ہے. مولانا ایک مرتبہ اللہ کے چلے جائیں تو واپس نہیں آتے, رسول جا کر واپس بھی آ جاتا ہے. اور زنجیرے دار صلوات بھیجے عظمت آل محمد پر آئے اور گفتگو کریں. کہ آئیے یہاں دوستو ہم ابھی اس گفتگو کو اسی منزل پر ایک لمحہ اور بلند کرنا چاہتے ہیں. پورے قرآن مجید میں جو یہ 29 مقامات پر حروف مقطعات قرآنی ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے. ارے کبھی پوچھا قرآن کے وارثوں سے, کبھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا کی؟ پہلے سورے کے پہلے 3 حرفوں پر الف لام میم یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس کے معنی کیا ہے. پہلے تو میں مسئلہ ہی حل کر دوں. عزیزان محترم, یہ حروف مقطعات قرآنی وہ ہیں کہ جن کے مقررات اور جن کی تکرار 29 کو آپ چھلک اٹھیں گے. یہ متعدد مقامات پر 29 مقامات پر آئے ہیں نا, ان کے مقررات کو اور ان کے تکرار کو اگر نکال دیا جائے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں. صلوات بھیجیں آپ محمد آل محمد پر. یہ راز الہی ہے, یہ راز الہی ہے. اللہ اللہ کس دور پر آپ جا رہے ہیں, بہت توجہ. ان کے مقررات کو جب آپ نکالیں پورے قرآن مجید سے تو صرف 14 حروف بنتے ہیں. اور وہ 14 حروف جب بنتے ہیں عزیزان محترم, دنیا کے عربی دانوں نے, دنیا کے لغت دانوں نے ان 14 حرفوں سے 1 کروڑ جملے بنانے چاہے, مگر دیکھیں یہ اعجاز قرآن کہوں جب جبر مشیت کروں کہ یہ 14 حرف ملا کر ایک جملہ بنانا چاہا کہ لاکھوں ہزاروں جملے بنا کر مٹا ڈالے, لیکن کہ کوئی بھی جملہ بامعنی نہیں بن سکا. اس لیے کہ جب ان کی تکرار نکالی, جب ان کے مقررات نکالے حروف مقطعات کے, تو صرف 14 بنے. صاد, رے, الف, توئے, عین, لام, یہ, ہے, قاف, نون, میم, سین, کاف, ہے. صلوات میرے محمد آل محمد پر. میں شریعت پوری دکھا رہا ہوں, پوری توجہ. یہ جو 14 حروف نکالے ذہن میں ہے نا, یہ 14 حروف اگر ذہن میں ہے نا دوستو, تو پھر میں ایک ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. میں سمجھوں گا میری 7 مجلسیں ایک طرف اور شریعت پر مکمل مجلس دے رہا ہوں. اگر یہ 14 حروف کے جملوں سے چیلنج کر کے کہتا ہوں, ان حرفوں سے جو میں نے گنائے ہیں, اگر کوئی بھی ایک بامعنی جملہ بنا دے عربی میں, بڑے بڑے عربی دا بنتے ہو نا, کوئی بھی ایک بامعنی جملہ, ہزاروں جملے بنانے چاہے, کوئی جملہ بن ہی نہیں سکا. آخر لکھ لکھ کر مٹاتے رہے, مٹا کر لکھتے رہے. آخر دنیا کو تنگ آ کر سر جھکانا پڑا جب دیکھا صاد, رے, الف, توئے, صراط. صراط کے معنی راستہ, شریعت. بلند ہو, بلند ہو.
میں ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان دوست سارے سمجھے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, سارے اہل علم یہاں تشریف رکھتے ہیں. نوجوان دوستوں کے ذہن میں جام کوثر کی طرح انڈیلنا چاہتا ہوں شریعت معصوم کو. صاد رے الف توئے صراط, صراط مانے زیادہ, راستہ, شریعت, سبیل, منہاج, صراط, عین لام یہ, صراط علین ہے, قاف حق, علی کا راستہ حق ہے, نون میم سین کاف ہے, علی کا راستہ ہی حق ہے. بس اس سے متمسک ہو جاؤ. اب پتا چلا کہ یہ حروف مقطعات پہ پردے کیوں ڈالے گئے, تاکہ لوگ شریعت علی سے دور ہٹ جائے. یا علی یا علی یا علی, مسئلہ صرف یہ تھا, جانتے سب تھے. مل کر سرکار حضور غور فرمائیں, پوری طاقت سے علی کا راستہ حروف مقطعات سے. حروف مقطعات آئے بھی 14, آئے بھی 14, نہ 13 آئے نہ 15 آئے. 14 کا راستہ شریعت, 14 کے 14 معصوم, نہ 15واں کوئی معصوم ہے, نہ 15ویں کی کوئی شریعت ہے. توجہ ہے, صلوات اللہ باوات بلال, یا علی آئے فیصلہ کریں. بہت توجہ, مسلسل قرآن سے اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کسی ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. عزیزان محترم, اور ایک سی بات اور بتا دوں جو علماء نے متفقہ طور پر ثابت کی ہے کہ قرآن مجید میں جتنے حروف مقطعات ہیں, توجہ ہے, ان حروف مقطعات کو ملا کر اسم اعظم بنتا ہے. کیوں حضور؟ ان حروف مقطعات کو جو ملا کر بامانہ جملہ بنانے میں کامیاب ہو جائے وہ صاحب اسم اعظم ہوتا ہے, اور جو صاحب اسم اعظم ہو وہ گناہگار نہیں ہوتا. بس آپ صلوات بھیجیں پھر میں آگے عرض کرتا ہوں. وہ صاحب اسم اعظم. ان حروف مقطعات قرآنی کو ملا کر اسم اعظم وہ اسم کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دے. اب اور کیا تعریف کروں, ممکن کو ناممکن بنا دے, پاسبل کو امپاسبل کر دے, امپاسبل کو پاسبل کر دے, وہ صاحب اسم اعظم ہوتا ہے. انہی حروف سے بنتا ہے. اب میں کیا کروں کہ حروف بھی 14 ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اور جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں لا الہ الا هو الحی جہاں ہو آیا ہے تو لا سے بات شروع ہوئی ہے, ہو پر ختم ہوئی ہے. لا اور ہو کے درمیان ہی علماء نے طے کیا کہ اسم اعظم ہے. لا اور ہو کے درمیان, لا سے اسم اعظم کی ابتدا ہے, ہو پر انتہا ہے. چاہے آیت الکرسی میں ہو, صلوات بھیجنا, اللہ ہو, لا الہ الا, صلوات باوات بلند بھیجنا. اور میرے خیال سے آپ چھلک کر نجف تک جائیں گے نعرے کی منزل میں اگر میں ایک رات سے اور پردہ ہٹا دوں, اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ بات اللہ لا الہ سے شروع ہوئی ہے نا اور ہو پر ختم ہوئی ہے, اس ابتدا اور انتہا میں اسم اعظم ہے. اور یہ قرآن کی 5 ہی صورتوں میں ہے, ادھر 14 ادھر 5. یا علی یا علی یا علی یا علی, فرمائیے صلوات دے دینا پنجتن پاک کیا 5 ہی صورتوں میں.
یہ میں کل بیان کروں گا دوستو اس کی تفصیلات، چونکہ مجھے ابھی ایک مرحلے سے اور گزرنا ہے، یہاں تک آ جائیں چونکہ دامن وقت میں گنجائش پھر بہت کم رہ جاتی ہے. کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. آپ بھی پابندی وقت سے آ جائیں اور نظم و ضبط کے ساتھ مولا خیریت سے ماٹن روڈ امام بارگاہ کا جلوس بھی بر وقت یہاں پہنچ جائے تاکہ ہمیں 1.5-2 گھنٹے مل جائیں کہ ہم اطمینان سے اجر رسالت کی ادائیگی کر سکیں. صلوات بھیجیں محمد آل محمد. لیکن آج ذرا سا حضور معذرت چاہتے ہوئے ذرا سا اس گفتگو کو آپ ذہن میں رکھ کے جائیے، سوچئے، کل ہم پھر اسے مکمل کریں گے. وہ 5 مقامات بھی بتائیں گے کن کن صورتوں میں کہاں کہاں آیا. لیکن آج صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آیا، جب بھی آیا، جہاں بھی آیا، جب بھی آیا، جب بھی ان کے عدد نکالے گئے. شیخ محمد تقی صاحب قبلہ بات بھائی آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں بھی ان کے عدد نکالے گئے، نہ 91 بنے، نہ 90 بنے، یا 92 بنا، یا 110 بنا، 92 محمد کہلایا، 110 علی کہلایا. یا علی اشارہ دے رہا ہوں. اس دے عجیب منزل ہے جان محترم جی، میں وہ منزلیں دے رہا ہوں معراج پر. آپ صرف دعا کریں اس منزل پر. سارا مجمع مل کر اگر اس صاحب اسم اعظم محمد اور علی پر بلند ترین صلوات بھیج دے تو یہ منزل گفتگو کیا ہے عزیزان محترم. یہ فیصلہ تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے، لیکن اتنا تو طے ہو گیا نا ان حروف مقطعات سے. آج راستے کا تعین تو ہو گیا، کل چل کر دکھائیں گے، کل چل کر دکھائیں گے شریعت کا راستہ. کل بتائیں گے جب ہم جلوس نکالیں گے کہ یہ جلوس جو ہے یہ شریعت کا راستہ ہے، بدعت کا نہیں، معصوم کا راستہ ہے. کل ہم بتائیں گے، اس لیے کہ صراط علی حقا، علی کا راستہ ہی تو حق ہے، علی کا راستہ. پھر میں قرآن سے پڑھوں گا، پھر دلیل دوں اسی پر. ابھی حروف مقطعات پر ہے. آئیے پوچھیں عربی دانوں سے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آیت نازل ہوئی، پیغمبر اسلام نے فرمایا، آیت آئی، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. معصوم کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، زگ زگ نہیں ہوتا، بدلتا نہیں. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے. علماء سے پوچھئے جہاں کہیں بھی عربی جملے میں ھذا آئے گا نا وہ مشار علیہ کے بغیر آتا ہی نہیں، اشارہ کرنا پڑے گا. میں تو بہت واضح کر گیا بات کو دوستو. بس مجھے ایک جملہ ہی کہنا ہے اور پھر آپ اس طرح سبحان اللہ نہیں کہیں گے. آپ کو قل خانی کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے، حسین کی مجلس میں اور کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، عرفان عابدی پڑھ رہا ہے. ایسے تو نہیں میں بیٹھنے دوں گا آپ کو خاموشی سے. ٹھہرے ابھی حضور آدھا جی سید محمد تقی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں بہت عظیم اشارہ کر گئے ہیں آپ، بہت عظیم بات کہہ گئے ہیں آپ. حضور آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. میں تو اس پورے مجمع سے تائید لینا چاہتا ہوں جہاں کہیں بھی قرآن میں کسی عربی عبارت میں ھذا آیا ہے وہاں مشار علیہ کی موجودگی ضروری ہے. ھذا رجل، ھذا، اگر یہ مرد میرے سامنے نہ ہو تو میں ھذا نہیں کہہ سکتا. ھذا اس وقت کہوں گا کہ جب یہ سامنے ہو. نہیں سمجھے ابھی تک تو پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ نشتر پارک میں بیٹھے ہو. سمجھ لو میدان غدیر خم میں جہاں پیغمبر نے کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے تکمیل شریعت معصوم کرتے ہوئے کہا تھا من کنت مولاہو فھذا علی. یا علی یا علی یا علی یا علی. آئے نا آؤ پھر ھذا حضور جو ہے نا دوستو بات سمجھ میں آ گئی نا.
تفصیل اس کی کل بتاؤں گا، اس لیے کہ شریعت تو کل ہی مکمل ہوگی، اور شریعت معصوم سے چلی ہے، معصوم پر مکمل ہوگی۔ پہلے ہم یہ تو بتا دیں کہ اس شریعت میں درمیان میں شریعت ایک ہی ہے، شریعت صرف محمد مصطفیٰ کی ہے، کسی نبی کی شریعت نہیں۔ آسان نہیں ہے یہ جملہ کہنا اتنے بڑے ممبر سے، کہہ رہا ہوں، کوئی دلیل ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی بات ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی پس منظر ہے تو کہہ رہا ہوں، علی سے کچھ بھیک میں مانگا ہے تو کہہ رہا ہوں۔ کسی کی شریعت نہیں ہے۔ اگر شریعت سب کی ہوتی، نہ کوئی موسیٰ کی شریعت ہے، نہ عیسیٰ کی شریعت ہے، نہ نوح کی شریعت ہے، ان سب کو وصیت ہے، محمد کی شریعت ہے۔ یا علی توجہ کروائے نا، ان سب کو وصیت ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اور آئیے میں اس پر پھر قرآن مجید کی دلیل دیتا ہوں۔ آیہ میثاق کی آیتیں عزیزان محترم 34 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں میثاق، عہد، پیکٹ، حلف برداری، میثاق، عہد، پیکٹ، حلف برداری، سارے معنی تو بتا دیجئے دوستو، اور کیا کہوں۔ آیتیں موجود ہیں، 34 آیتیں بھی پڑھ سکتا ہوں اگر دامن وقت میں گنجائش ہو، لیکن اگر مسئلہ ایک ہی آیت سے حل ہو جائے تو کیا ضروری ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے عالم کثیف میں نہیں، اب بھائی میرے پاس لفظ نہیں ہے نا اس سے زیادہ آسان کوئی اور، جب ہم نے عالم زر میں، یہ اس سے بھی مشکل، جب ہم نے روز الست، یہ اس سے بھی مشکل، جتنا آپ چپ رہیں گے اس سے مشکل لفظ بولتا رہوں گا، ہے ہی نہیں آسان، میں کیا کروں؟ صلوات بھیج دیں، آپ دیکھیں آسان ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو توجہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا نبیین، اور میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے سارے انبیاء سے عالم ارواح میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، توجہ 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 توجہ، جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا اسے مکمل کر رہا ہوں، جب ہم نے عالم ارواح میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا، یہ عہد لیا تھا، یہ پیکٹ کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا، یہ حلف لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دی جائے تو اس شرط پر عطا کی جا رہی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ میرے مولا ذرا سائنے بیدار کر دے، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی تصدیق بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ پہلے ایمان لاؤ گے پھر مدد کرو گے، چونکہ ہمارا نبی بڑا غیور نبی ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر مدد کرو، وہ کافروں سے مدد نہیں لیتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ حضور یہ عجیب اشارہ ہے جو میں دے رہا ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلے ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے بعد مدد۔ کافروں سے مدد مانگنا ہمارے نبی کی شان نہیں ہے۔ اے گروہ انبیاء، تم وعدہ کرو کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو طے ہو گیا نا کہ عظمت خاتم النبیین یہ ہے کہ پہلے اس پر ایمان لاؤ پھر وہ مدد قبول کرے گا۔ وہ کافروں کی مدد قبول نہیں کرتا، وہ مومنوں کی مدد قبول کرتا ہے۔ اے دروں پر دیواروں پر اپنے دل کی ساری سیاہی انڈیل کر کافر کافر لکھنے والوں، کبھی سوچ لیا کرو کہ اگر رسول کی نگاہ میں ابو طالب کافر ہوتے تو رسول ان کی مدد قبول نہ کرتے۔ یا علی یا علی، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ آئیے نا حضور بہت آجا دو، اتنا ہی مل کر بلند آواز سے سلوات دے محمد آل محمد پر۔ یہ باتیں
یہ تفصیلات ہم آپ کی خدمت پہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے، جتنا موقع مل سکا، جتنا مولا نے طاقت اور صلاحیت دی. لیکن ذرا سا ایک مرحلے پر ہم اور توجہ چاہتے ہیں. کس بات پر تمہیں نبوت اور حکمت عطا کی جاتی ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، پھر اس کی نصرت کرو گے. قال اقررتم، اللہ نے کہا کس سے؟ اقررتم، تم اقرار کرتے ہو. اگر میری تقریر کے پہلے 5 منٹ کے پہلے جملے آپ کو یاد ہیں تو آپ کو لطف آئے گا اور یقیناً ہوں گے آپ کے ذہن میں. قال اقررتم، تم اقرار کرتے ہو. قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فشہدوا، کہا پھر گواہ ہو جاؤ. قال فشہدوا، گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور تنہا تم ہی گواہ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ. میرے مولا ذرا سا میرا مجلس اس معراج پر ہے جہاں میں آپ کے ذہنی سواتوں پر فخر کر سکتا ہوں. عزیزان محترم، اسے میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن ذرا سی آپ توجہ فرما لیں. قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. میں بھی تمہارے ساتھ. کیا خیال ہے شریعت زدہ ذہنوں کا؟ کیا خیال ہے شریعت کے ٹھیکیداروں کا؟ کیا خیال ہے اس نبی کو سب سے آخر میں بلا کر 40 برس تک نبی نہ ماننے والے ذہین اور فتین افراد کا؟ اگر یہ نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس تک نبی نہیں تھا تو یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں نے کس کی نبوت کا وعدہ کیا تھا؟ کس کا اقرار کیا تھا؟ جبکہ عالم زر میں تھی کائنات، ابھی عدم میں تھی، نیستی میں تھی، وجود میں آئی نہیں تھی کائنات. جب اس نبی کا انبیاء ما سبق سے کلمہ پڑھایا جا رہا تھا، اب آپ نے سمجھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی امتوں نے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا اور ان سارے نبیوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. سلوات دے بابا دے بنا. آدم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نوح کا کلمہ، نوح کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لیکن نوح کا کلمہ یا علی یا لیکن نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابراہیم کا کلمہ، ابراہیم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میثاق کر چکے ہیں. میں نے ابھی میثاق کی اگلی آیت نہیں پڑھی ہے، اگلی آیت پڑھ دی تو قیامت آ جائے گی. یہاں بڑی عجیب منزل ہے، محکم آیتیں پڑھتا ہوں، متشابہ نہیں پڑھتا جو گمراہ کر دیں. حضرت محمد آل محمد پر جی محکم آیتیں پڑھ رہا ہوں، کوئی کرے تردید. توجہ، عیسیٰ کی امت کا کلمہ یعنی کرسچینٹی کا کلمہ، عیسائیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. سیہونیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لیکن موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج تو فیصلہ ہو کر رہے گا دوستو انشاءاللہ نستغفار کی مجلس میں، بھلی پھر اب کتنی بھی دیر ہو جائے دوستو، لیکن بات تو ضرور طے کرنی ہوگی. اس لیے مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا آپ اس پر غور فرما لیں. دیکھیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن موسیٰ کا کلمہ محمد رسول اللہ، عیسیٰ کا کلمہ محمد رسول اللہ. چونکہ میثاق کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، مومن بن چکے ہیں اور خدا کہہ بھی چکا ہے گواہ رہنا پھر مت جانا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا.
وعدہ خلافی نہ کرنا. اور دیکھو گروہ انبیاء، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس میثاق کی خلاف ورزی کی، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ اکبر، تمہیں قربان ہو جاؤں. ان تیوروں کی صرف 2 ہی آیتیں ہیں پورے قرآن میں دوستو. اتنے جلالی تیوروں سے آیت آئی نہیں کہیں انبیاء کے لیے. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور اس میثاق کی خلاف ورزی نہ کرنا. اگر کسی نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، کسی نے میرے نبی کی آخری نبوت پر ایمان لانے میں پس و پیش کیا، یا اس کی مدد کرنے میں کسی نے کوئی کوتاہی کی، تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے. تمہاری نبوتیں، عظمت دیکھے نا، تمہاری نبوتیں ختم. پھر مجھے لوٹ پھر کر پھر قرآن کی آیت کی طرف آنا پڑ رہا ہے. عزیزان محترم، تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی. یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اس کی نبوت پر ایمان نہ لائیں، اس کا اقرار ولایت نبوت نہ کریں، تو سارے انبیاء کی نبوتیں ختم ہو جائیں. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ وہ اگر حج آخر سے واپسی پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو فما بلغت رسالتہ. پوری طاقت اور توانائی سے مجھے نعرہ چاہیے، نجف تک آواز آئے. حضور یہ برکتیں ہیں ساری آپ کی، یہ کرم ہے سارا مولا کا. پوری توجہ چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وارث کیا پڑھا رہا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. مالک کیا پڑھا، صلوات بآواز بران. یہ حضور یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں نعت علی پڑھیے. اللہ سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. کتنے تسلسل کے ساتھ شریعت و معصوم کا عنوان اپنی تکمیل کے مرحلے سے قریب ہو رہا ہے. عزیزان محترم، جہاں دین مکمل ہوگا وہیں شریعت مکمل ہوگی. ثابت صرف یہی تو کرنا ہے کہ شریعت معصوم پر مکمل ہوئی یا غیر معصوم پر. معصوم نے غیر معصوم کو مبارکباد دی یا غیر معصوم نے معصوم کو؟ توجہ ہے، صلوات بھیجیں. کہہ گیا میں جملہ، میں عرض کر گیا جو مجھے کہنا تھا. نہیں، ابھی مجھے 1-2 آیتیں پڑھنے کی اور اجازت دے دیجیے. آپ کو ضد ہے نا کہ یہ آیتیں نہیں پڑھتا، سارا قرآن پڑھ دوں؟ علی کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، اس کا ماننے والا ہوں، اس کا ماننے والا. ہمارے حضور یہ تھے نا اپنے مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ مقام، مبلغ اعظم، بڑی خوبصورت مبلغ اعظم تھے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شریعت معصوم دکھائی، معصوم کا راستہ دکھایا. حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے، مولا علی کے قدم پر ایک مولانا اٹھ کے کہنے لگے کیا یہ آپ یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ جتنے سارے آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ لوگوں کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. تو مولانا نے فوراً برجستہ کہا کہ بھائی چلو ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. مولانا آپ اتنا بتا دیں، ایمان سے قرآن سر پہ نہ رکھو، صحیح بخاری سر پہ رکھ لو. مولانا ایسے کہتے تھے نا، قرآن سر پہ رکھ کے اتنا بتا دیں کہ علی کو قرآن پڑھنا آتا تھا یا نہیں. کہنے واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ تو باب علم تھے، ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پڑھنا آتا. مولانا کہنے لگے نہیں، علی کا کیا کہنا، علی تو خود مجسم قرآن تھے، علی سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون تھا. مولانا ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو مولانا اسماعیل نے دامن پھیلا کے کہا تھا ہاں مولوی دعا کریں،
کہ کسی قوم کے مرید جاہل ہو تو ہو، کسی قوم کا پیر جاہل نہ ہو۔ توجہ ہے ناظرین محترم، یہ ہے فلسفہ۔ کہاں کی باتیں کر رہا ہے، کس فلسفے پر بات جا رہی ہے؟ حضور سلامت رہے آپ۔ میں کہہ رہا تھا مجلس صاحب ہاں نہیں، میری مرضی کا نعرہ ہی نہیں آ رہا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ توجہ ہے ناظرین محترم، آئیے مجھے ایک آیت اور پڑھنے دیں تاکہ کل ہمارا وقت بچ جائے اور ہم دوسرے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے یہ حروف مقطعات کی بات پوری مکمل کرتے ہوئے پھر کچھ عرض کر دیں۔ یہ دونوں آیتوں کو ذرا سا میں ڈیفائن کر دوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، ایک یہ آیت اور ایک آیہ میثاق اور پڑھوں گا۔ دو آیتیں پڑھنے کی اجازت، اس میں چاہے 1 گھنٹہ لگے یا 2 گھنٹے لگے، ہے نا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر، آپ لگا فرما، ہے نا۔ اللہ سلامت رکھے دوستو۔ اب تو میں محسوس کر رہا ہوں نا، اب آپ توجہ فرماتے جائیں۔ سنے جاؤ جہاں تک سن سکو، جب نیند آ جائے وہیں ہم چھوڑ دیں گے، ختم افسانہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ ہم پھر اب اپنے وقت میں پڑھ رہے ہیں، اپنے کیف میں حضور۔ یہ کیف کی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک منزل ہوتی ہے نا عشق کی، معرفت کی، تو اس منزل میں کبھی کبھی مولا اپنے ذاکر کو لاتے ہیں نا، تو یہ وہی منزل ہے۔ تو پھر اب اس منزل پر آپ سے میں دو آیتیں آپ کی کو اور آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ شرف حاصل کریں 2 آیتوں کی سماعت کا، اور وہ یہ اسی آیہ میثاق میں جہاں انبیاء سے عہد لیا گیا، اسی تیور سے بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ سورہ زخرف میں پھر اعلان ہوا، وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ میرے حبیب سوال کر ان سے، ان لوگوں سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا کہ انہیں کس بات پر نبوت عطا کی۔ اللہ پھر فیصلہ تو یوں ہوگا حضور۔ فَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، سورہ زخرف، فَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اللہ اکبر، من انبیائنا نہیں، رسولوں سے پوچھ۔ کتنے رسول ہیں؟ 5 نا، بتا رہا ہوں نا، 5 ہے نا رسول، جس میں سے ایک پوچھنے والا ہے۔ پوچھ ان سے، میرے حبیب پوچھ۔ یہ آیت اتنی پریشان کن ہے، آپ کا پریشان ہونا بھی کوئی میرے لیے تعجب کی بات نہیں۔ بڑے بڑے پریشان ہو گئے تھے قرآن جمع کرنے والے، کہ بھئی یہ کیسی آیت ہے، یہ آیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ان انبیاء سے پوچھ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سے سوال کر۔ تو کہاں آئے، کب سوال کیا؟ مکہ مدینے میں تو ہم ہی جیسے خوبصورت لوگ ہیں، نہ کوئی آدم آیا نہ نوح آئے، حضور تو سب سے آخر میں آئے، تو حضور نے سوال ہی نہیں کیا۔ جب سوال ہی نہیں کیا تو اللہ نے پھر یہ ایسا حکم کیوں دے دیا؟ پریشان ہونے لگے، اس آیت کو قرآن سے نکالنے لگے۔ وہ تو میں قربان ہو جاؤں وارث قرآن کے، کہ جب اس آیت کو قرآن جمع کرنے والے قرآن سے نکالنے لگے نا، صاحب ریاض النظرہ نے لکھا ہے، حوالہ دے رہا ہوں، جب اس کو نکالنے لگے نا تو علی کے دروازے کی دریوزہ گری کرنے والا اور زہرا کے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دینے والا سلمان کہتا ہے اتنی جلدی نہ کرو، قرآن کی آیت کے گلے پہ خنجر نہ پھیرو، آخر وارث بیٹھا ہوا ہے، شریعت کا وارث۔ صلوات ہے جناب، شریعت کا وارث بیٹھا ہوا ہے، شریعت معصوم کا وارث بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا وارث بیٹھا ہوا، اس سے چل کر پوچھ لو، اپنے مسئلے بھی تو آخر اسی سے حل کراتے ہو۔ آیت کا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی، فوراً قرآن اٹھایا، سر پہ چلے، یا علی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں تو لگتا ہے یہ آیت آئی نہیں ہے، یہ ایسی کو جمع کرا گیا قرآن کمیٹی والوں کے پاس۔ ہاں
یہ ایسے ہی کوئی جمع کرا گیا قرآن کمیٹی والوں کے پاس، ہمیں لگتا ہے یہ آیت ہی نہیں، کہ کیا ہوگی کون سی آیت نہیں ہے کہ یہ فضل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، اے میرے حبیب سوال کر ان لوگوں سے جن نے ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضور آپ تو گواہ ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں۔ یہاں کون سے آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، کس سے پوچھا حضور نے؟ اگر نہیں پوچھا تو آیت کی تعمیل نہیں کی، اور پوچھتے تو کہاں سے پوچھتے، سب سے آخر میں تو آئے تھے۔ میرے خیال سے ٹھیک ہے نا، بس مولا آپ کہہ دینا کہ یہ ہاں یہ آیت نہیں ہے۔ صلوات کیجیے۔ علی کہتے ہیں کمال کرتے ہو تمہیں آیت کبھی آیت شک میں ڈالتی ہے، کبھی نبوت شک میں ڈالتی ہے، عجیب مشکوک قسم کے لوگ ہو۔ جو ہے نا بھائی اس میں شک کرنے کی کیا بات ہے؟ کہا پھر یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تمہاری پیدائشی مجبوری ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آیت کہاں آئی، اس لیے کہ یہ آیت نہ مکے میں آئی، نہ مدینے میں آئی، نہ بر میں آئی، نہ بحر میں آئی، نہ زمین میں آئی، نہ آسمان میں آئی، نہ کعبے میں آئی، نہ مسجد میں آئی، نہ بستر میں آئی، نہ لحاظ میں آئی، نہ حجرے میں آئی، نہ نماز میں آئی، نہ قیام میں آئی، نہ قعود میں آئی، نہ میدان میں آئی، نہ فضا میں آئی، نہ خلا میں آئی، نہ ہوا میں آئی، نہ کرہ بعد میں آئی، نہ کرہ جماد میں آئی، نہ عرش اول پر آئی، نہ عرش دوم پر آئی۔ کہ ہاں بالکل 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھنا آج تو آپ ہماری تائید کر رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں کر رہے۔ علی کہتے خاموش، تمہاری یہ عادت نہیں گئی، نبی کے سامنے بھی بولتے رہتے تھے، بات مکمل نہیں ہو رہی۔ توجہ 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 توجہ، بات مکمل تو ہونے دو۔ یہ آیت آسمان و زمین میں آئی نہیں، یہ تو میرے اللہ کا رسول شب معراج جب جناب فتح اللہ کی منزلیں طے کرنے کے لیے اپنی سلطنت غیر متعینہ اور غیر محدود کا معائنہ فرمانے کے لیے جب شب معراج گیا تھا، اور جہاں 1,24,000 پیغمبروں کو ہمارے حبیب نے نماز پڑھائی تھی، ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تھی، جب ایک ایک نبی نماز کے بعد خاتم النبیین سے مصافحہ کر کے اپنے ایمان اور اطاعت اور میثاق کو پورا کر رہا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَا۔ میرے حبیب سب کو تیرے سامنے حاضر کر دیا ہے، آدم سے پوچھ، عیسیٰ سے پوچھ، نوح سے پوچھ، ابراہیم سے پوچھ، اسماعیل سے پوچھ، ہنوک سے پوچھ، ادریس سے پوچھ، داؤد سے پوچھ، سلیمان سے پوچھ، شمعون سے پوچھ، ایک ایک نبی سے پوچھ کہ انہیں کس بات پر نبوت عطا کی تھی۔ بھائی صاحب ریاض النظر نے متفقہ طور پر لکھا، اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہے کہ پیغمبر نے اس آیت کے ذیل میں اللہ کے حکم سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے سوال کیا، اے آدم تم بتاؤ، نوح تم بتاؤ، انوش تم بتاؤ، ابراہیم و اسماعیل، داؤد و سلیمان و اسحاق و یعقوب و یحییٰ و زکریا، تم بتاؤ تمہیں کس بات پر نبوت عطا کی گئی؟ اب توجہ کرنا، تو 1,24,000 پیغمبروں نے معراج کی شب، میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم نہیں بتا سکتے یہ آیت کہاں آئی، اس لیے کہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں، اس آیت کا گواہ میرے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں نے ایک زبان میں کہا تھا، یا رسول اللہ النبوت کا وولایت علی ابن ابی طالب، یا علی یا علی یا علی۔ النبوت کا وولایت علی ابن ابی طالب۔ اے حبیب ہمیں جو یہ نبوت عطا کی گئی نا، یہ آپ کی نبوت کے اقرار اور آپ کے علی کی ولایت کے اقرار پر۔ صاحب ریاض النظرہ نے کہا آپ کی ولایت، آپ کے نبی کی، آپ کی نبوت اور آپ کے علی کی ولایت کے اقرار پر۔ تو سارے انبیاء کا راستہ محمد کا راستہ، اب میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ شریعت معصوم کا راستہ محمد کا راستہ، شریعت معصوم کا راستہ مکہ نہیں، مدینہ نہیں۔ اگر شریعت معصوم کا راستہ مکہ مدینہ ہوتا تو حسین مکہ نہ چھوڑتے، مدینہ نہ چھوڑتے، کربلا نہ آتے۔
کربلا آنا بتاتا ہے کہ شریعت معصوم کا راستہ کربلا ہے، اور شریعت آرڈیننسوں کے ذریعے کاغذ اور قلم سے انسانی دماغوں میں ٹھونسی نہیں جاتی، شریعت نافذ ہو چکی، اور معصوم نے طریقہ بھی بتا دیا کہ شریعت کاغذ اور قلم سے نہیں لکھی جاتی۔ شریعت معصوم بچانے کے لیے زینب کی چادر کا ورق لیا جاتا ہے، اکبر کے سینے کی روشنائی لی جاتی ہے، عباس کے بازو کا قلم لیا جاتا ہے، پھر حسین لکھتا ہے علی اصغر کے تیر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیوں رو پڑے؟ عباس کا نام آیا، 8 محرم ہے، غازی کا نام آیا، سبیلے دیکھ کر آ رہے ہو، کوئی علم تمہیں نظر آیا ایسا کہ جس علم میں سکینہ کی مشق نہ ہو؟ کل جی بھر کے مصائب پڑھیں گے، پرسوں جی بھر کے مصائب پڑھیں گے، کوئی علم آج محرم کی 8 تاریخ ہے، غدارو بچ گئی شریعت، نہیں پانی ملا سکینہ کا، بچ گئی شریعت، پیاسا رہ گیا علی اصغر دادانو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آج غازی ابو الفضل عباس کا ماتم کرنے آئے ہو، آج ادا خانوں سے یا عباس یا عباس، ارے تم ماتم کرو نہ کرو، زینب تو اجڑ گئی، زینب تو اجڑ گئی عباس کے بغیر۔ تمہیں بتاؤں عزادارو، ایک جملہ، آج سلام بھیجو نشتر پارک کی مجلس میں، اس لیے کہ یہ سلام کی منزل پر آج مجلس آ گئی ہے، لہذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں سلام بھیجوں۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے کربلا کے واقعے کے بعد ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا جس کا نام ام البنین تھا، وہ رات کے وقت روضہ رسول پہ آ کر بیٹھ کر ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی، اور وہ مرثیے کے 2 شعر یہ تھے، وہ یہ شعر تھے، لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں رہی، میرے 4 ہی بیٹے تھے، چاروں کربلا میں کام آ گئے۔ لو اب کلیجے پر ہاتھ رکھ کے جملہ سنو، ام البنین ہمارا سلام عباس کی ماں۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے پہ ناز ہوتا ہے، مگر جتنا ناز ام البنین کو تھا نا عباس پر کسی کو نہیں تھا۔ عزیزو جملہ سنو گے 2-3 منٹ کی زحمت، جناب ام البنین کہتی ہیں عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، عباس کوئی جلدی نہیں ہے مجھے مصائب میں کوئی جلدی نہیں کرتا، عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، مگر عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کے تماچے لگے، ماتم کرو نا دادارو۔ عباس کو اجازت ملی، سکینہ سوکھی ہوئی مشک لائی، عباس آئے، زینب سے اجازت لی، زینب نے کہا عباس ذرا ٹھہر جا، لیلا ادھر آؤ، رباب ادھر آؤ، فضا ادھر آؤ، رقیہ ادھر آؤ۔ جب ساری بیویاں آ گئی کہا میرے عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو جاؤ، ساری بیویاں عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب نے اپنے سر کی چادر سنبھالی، ہاتھوں کو جوڑا، ایک ایک بیوی کے سامنے کہتی ہے بیویوں زینب کو معاف کر دو، بیوی زینب کو معاف کر دو، بیویوں زینب کیا سن رہے ہو دلارو، بیویوں زینب کو معاف کر دو، بیویوں زینب کو معاف کر دو۔ شہزادیاں کہتی ہے شہزادی کیا ہوا؟ کہا میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، میں نے مدینے سے چلتے وقت وعدہ کیا تھا تمہارے پردوں کی میں ضامن ہوں، ماتم کرو ماتا۔ میں نے 2-4 دقیقے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ اب تو زینب کے پردے کا بھی خدا حافظ۔
جس پہ وعدہ کیا تھا وہ مرنے جا رہا ہے، عباس جا رہا ہے۔ عزادارو 2 جملے مجھے اور کہنے کی اجازت دے دیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک رات کا تو مہمان رہ گیا مولا، جی بھر کے رو لو، کون اگلے برس جیے گا وہی ماتم کرے گا نا۔ عباس کو یاد رکھو، عباس کا پرسہ لینے پتہ ہے کون آیا؟ آج سب سے پہلے قناعت کے پیچھے عباس کا پرسہ لینے فاطمہ زہرا آئی ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ غازی عباس کا پرسہ فاطمہ زہرا کو دینا، زینب کو دینا، زینب کو دینا۔ عزادارو ایک جملہ کربلا سے شام تک مجھے بتاؤ، مجھے صرف ایک بات بتا دو عزادارو، جب تک عباس زندہ رہا حسین کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آتی رہی، اعلیٰ تاش، اعلیٰ تاش، اعلیٰ تاش۔ مجھے کسی مقتل میں نہیں ملا کہ عباس کے مرنے کے بعد کسی بچے نے پانی مانگا۔ ارے بچے بھی جانتے تھے کہ جزاک اللہ کیا ماتم ہو رہا ہے۔ عباس چلے، عباس روانہ ہوئے، آخری جملہ، ادھر عباس روانہ ہوئے، ادھر حسین زمین پہ بیٹھ گئے۔ مجھے احساس ہے دوستو، بہت دور دور تک کھڑے ہو، زمین پر بیٹھے ہوئے ہو، لیکن عباس کے جانے کے بعد تو حسین بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ آواز دی، آخری جملہ، بیٹا علی اکبر، اکبر۔ عباس کے جانے کے بعد ہم